آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام 2 دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور 2 دنوں میں انہوں نے نماز کا اول وقت اور آخری وقت وہ بتایا. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے. وہاں بھی ٹائم مینجمنٹ نظر آتی ہے ہمیں. جی یعنی بتایا گیا کہ جب سورج اس قدر ہوگا، جب زوال ہوگا، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہوگا، 1 مثل ہوگا تو عصر کا وقت شروع ہوگا. اب پوری مینجمنٹ آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر گھڑیاں وغیرہ یہ وہ نہیں تھی، لیکن ہر ایک وقت پہ آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، وقت پہ سارے امور انجام پا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول تھا وہ اگر آپ دیکھیں، جائزہ لیں، تو آپ جیسے ابھی بھی بات کی سر نے کہ یعنی صبح جلدی اٹھنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو عشاء کے بعد سو جاتے تھے. جلدی سونا. جی عشاء کے بعد آپ فرماتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کانا یکرہ النوم قبلہ والحدیث بعدہ، کہ عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو آپ ناپسند کرتے تھے، بلکہ یہ آپ نے حکم بھی جاری کیا اور صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے باقاعدہ. تو اب اسی سے دیکھیے، آپ اگر جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے، اور آپ کا پورا دن جو ہے بڑا منظم اور بڑا اچھا گزرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کا ارشاد ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارہ اٹھا رہے ہیں. ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. یعنی صحت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو کسی کام میں لگائیں، اس سے کام لیں، فائدے اٹھائیں، دین کے، دنیا کے، اپنی معاش کے، کسب جو بھی آپ کر رہے ہیں اچھے کام، ان کے لیے آپ اپنے وقت کو اپنی صحت کو استعمال کریں. اور دوسرا ہے فراغت، یعنی فراغت کے لمحات انسان کو میسر آ جائیں تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، لوگوں کی خدمت میں، اور اپنے رشتہ داری کے حقوق پورے کرنے میں اور اپنی کسب معاش میں اسے لگانا چاہیے. تو یہ اس کی قدر ہوگی. اگر ایسا نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثیر من الناس، جو آپ نے فرمایا نا، یہ قابل غور بات ہے کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. آپ دیکھیں، کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی ہے، کوئی انتظار میں ہے تو انتظار میں ہی ہے، کوئی یعنی انتظار میں وہ سوشل میڈیا لے کے بیٹھ گیا اور وہ پھر اس کو نہیں پتا میرا کتنا وقت صرف ہو گیا اور اس سے مجھے حاصل کیا ہوا. بلکہ نعمان صاحب یہاں پہ یہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ گلی کوچوں میں دیکھیں، ینگ بچے، نوجوان بچے گھنٹوں بیٹھے ہیں، بائک پہ بیٹھے ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آج کل ایک نیا ٹرینڈ یہ دیکھتے ہیں پچھلے چند سالوں سے، وہ سڑک پہ بھی جا رہے ہیں تو گردن نیچے، چاہے آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں یہ اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اس سے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو کوئی چیز مینج نہیں ہو رہی ہم سے. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جب سردی آ گئی تو دن چھوٹا ہوگا، بھاگ بھاگ کے چیزیں کریں گے جس سے دوسروں کو بھی نقصان، خود کو بھی نقصان. ابھی جیسے آپ سردی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سردیوں میں لمبی راتیں اور گرمیوں میں چھوٹی راتیں. اب سردی کی راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت باردہ، یعنی کسی مشقت کے بغیر حاصل ہونے والی غنیمت، اس کو قرار دیا ہے. کیوں؟ اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی جو دینی مشغولیات ہیں اچھی گھر کی وہ آپ کریں، اور اس کے بعد صبح جلدی اٹھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ جو بھی کام ایسے کر سکتے ہیں جو دین اور اخلاق کے دائرے کے اندر ہے، تو وہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دن چھوٹا ہے. اب اگر آپ روزہ رکھیں تو کتنی آسانی سے وہ دن گزر سکتا ہے، نہ پیاس، نہ کوئی ایسی بات.